ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ سابق فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مجاز عدالت نے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی۔ اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو بھی بغاوت پر سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزائیں سنائی تھیں۔ دونوں کو بالترتیب 14 اور 12 سال قید بامشقت اور عہدہ ضبط کرنے کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ یہ سزائیں دونوں افراد پر 21 نومبر 2023 سے نافذ العمل ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا سابق کپتان وقار یونس کو بورڈ میں اعلیٰ عہدہ دینے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین PCB بورڈ کے انتظامی امور سنبھالیں گے۔ کرکٹ سے متعلق تمام تر فیصلے وقار یونس کریں گے۔ PCB کے 2014 کی آئین کے مطابق چیئرمین اپنے اختیارات کسی کو بھی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وقار یونس ماضی میں 4 مرتبہ قومی کرکٹ ٹیم میں مختلف عہدوں پر ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ ملک مونسون کے طاقتور سسٹم کے زیر اثر آ گیا۔ کئی شہروں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ کوہاٹ میں بارش کے پانی میں ڈوب کر 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین NDMA سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں مونسون بارشوں کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہوں کو بحال کرنے اور متاثرہ علاقوں میں علاج کی تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں مونسون کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔ شہر کی مصروف شاہراہ گرو مندر پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ روحا فاطمہ سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں کراچی میں مونسون کا تیسرا اسپیل جو ہے وہ برسا اور اس کے بعد شہر کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ میرے عقب میں بھی آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں، یہ وہ شاہراہ ہے، گرو مندر ہے، جہاں جو ہے وہ اس وقت سڑک جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے۔ کراچی کے مختلف سڑکیں اسی طرح سے پانی میں بہہ چکی ہیں اور جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ بارش سے پہلے جو ہے وہ نکاسی آب کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ بارش برسے گی اور پانی سڑکوں پر نہیں دیکھا جائے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہوا یہی کہ بارش کے بعد جو صورتحال ہے وہ اسی طرح سڑکیں جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہیں، پانی ہی پانی جمع ہو گیا ہے سڑکوں پر، نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے، شہریوں کو جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، جیکب آباد میں کئی گھنٹے بعد بھی شہر کی سڑکوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں موسیٰ بلوچ سے۔ بتائیے موسیٰ۔ گزشتہ رات دیر سے جیکب آباد شہر اور گرد و نواح میں ہونے والی موسلادھار بارش 15 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جس سے شہر کی اکثر سڑکوں پر گھٹنوں پانی جمع ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کوئٹہ روڈ سڑک پر۔ یہاں بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آنے جانے والی گاڑیوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کی دیگر سڑکوں کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں۔ محکمہ بلدیہ کا عملہ بارش کا پانی نکاسی کرنے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے 1 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا آج شام 5 بجے اہم اجلاس ہوگا۔ حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ بل کے تحت کسی رکن کے لیے جمع کرائے گئے ڈکلیریشن کو تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی۔ بل نجی کارروائی کے دن حکومتی رکن کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ حکومتی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 39 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 41 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری ہونا باقی ہیں۔ ماہر قانون عابد زبیری کہتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں ممکنہ ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو مستقبل کے لیے ہوگی۔
فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ڈیکلریشن دوبارہ سے لیے جائیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شاید انہوں نے اس طرح کا یہ بل پیش کیا ہے جس کے تحت وہ ڈیکلریشن جمع کرا دیا وہ بدل نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیچھے سے تو اس کو نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح سے تو ختم نہیں کر سکتے. لیکن نیچرلی آگے کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ جب قانون بن جائے گا تو اس کو اگر چیلنج کرنا چاہیں تو کس طرح. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی میں مخاطب ہیں. Contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import led. تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے within 4 months we ran out of dollars, and when we ran out of dollars we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is کہ ہم نے ڈیلے کر کے بھی دیکھ لیا کہ نیگوشیٹ اور کرتے رہتے. وہ بھی آپ نے پچھلے سال 2023 میں اس کا دیکھ لیا کہ آپ سب انڈسٹری کے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں, لیکن چونکہ اس وقت میں خود بینکر تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو کرنسی اسٹیبلٹی کا ایشو آیا, جو فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو آیا, اس کی وجہ سے جو ہماری ریٹنگ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی, اس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ فائنینس کے جو بینکس تھے, یہ ایمریٹس NBD, دبئی اسلامک بینک, مشرق بینک, جو ہمیں $2.5 بلین دیتے تھے صرف ٹریڈ فائنینس کے آپ کے سارے بزنس کو آگے چلانے کے لیے, اس کا پہیہ چلانے کے لیے, دیٹ دے وینٹ رسک آف, اور وہ $2.5 بلین کی ایپیٹائٹ کمپلیٹلی غائب ہو گئی. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از آپ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہاں تھا. وی وینٹ انٹو اسینشل نان اسینشل رجیم, سوائے خوردنی تیل کے, کروڈ آئل کے, اور جو اس وقت چونکہ رمضان کی آمد تھی تو اس وقت ہمیں بینکوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ ایڈیبل آئل منگوا لیں یا کچھ اور چیزیں منگوا لیں. اس کے علاوہ ایوری تھنگ وینٹ انٹو نان اسینشل. یہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے, میں خود چونکہ بینکر تھا, went down to 25-30% capacity because scrap became an industrial raw material جس کے لیے ہم LCs نہیں کھول سکتے تھے. یہ حالت تھی پچھلے سال فرسٹ کوارٹر, سیکنڈ کوارٹر اور 23. تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں, کوئی 10,000 فیٹ کی لیول پہ بات کر رہے ہیں. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آن دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری. سو اس لیے یہ جو کل بھی گورنر صاحب نے آپ نے ذکر کیا جی ریٹ کٹ ہے, میں اس کا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دس از دا پریروگیٹو آف دا سینٹرل بینک انڈر دا آٹونمی, دس از دیئر ڈیسیژن. آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس وقت جو انفلیشن ہے, ایون اف اٹ ٹیکس اپ اے لٹل بٹ, تو اس میں اور پالیسی ریٹ میں جو ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹو رکھنا ہے, لیکن ابھی اتنی گنجائش ہے کہ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا. بیکاز اس وقت آپ کی جو دقت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, بیکاز نمبر آف تھنگز ہیو کم ٹوگیدر. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ, ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے, اس میں جو ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آیا ہے, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا انرجی کاسٹ, اینڈ اٹ از آل کم ٹوگیدر. تو ہمیں اس کا بہت ادراک ہے, اور اسی لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کراس سبسڈی انڈسٹری پہ ختم کی یا کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی, اس میں ایک امپیکٹ آیا ہے. ناؤ ایوری ون از سیئنگ گڈ از ناٹ گڈ انف, اینڈ وی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف کی کمپیئر ٹو دا نیبرلی کنٹریز, تو آپ کی جو بات ہو بالکل درست ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جتنی فزیکل اسپیس ہے اسی فزیکل اسپیس کے حساب سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیبلٹی اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, اس میں پرماننس آئے گی تو ہم آگے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میں بھی یہاں 6.25 سال آپ کے ساتھ ہی سب کے ساتھ کام کر کے گیا ہوں, اور ہم نے ہر چیز کی ایکسپیریمنٹیشن کی ہے, ہر چیز ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر
آپ ذرا دیکھ لیں, کیونکہ انشاءاللہ جانا ہم نے, کیونکہ دیکھیں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہے, تو جو لوکل فسکل سپیس ہے, ٹیکسز اوپر ہیں, ٹیکسز نیچے ہیں, ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آؤں گا, کیونکہ آپ کے وساطت سے میں کچھ چیزوں کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی واٹ از دا ایشو, اسٹرکچرل ایشو ان آور اکانومی, کہ دا مومنٹ آپ گروتھ پہ اپنا وہ ایکسیلیٹر کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے, اور اس فنڈامنٹل ایشو سے ہم نے نکلنا ہے کہ گروتھ جو اب ہم نے کرنی ہے تو وہ اس بیسس پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی اسپیس ہو, کہ اور وہ اسپیس کہاں سے آئے گی, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ, اٹ ہیز ٹو بی لیڈ ایکسپورٹ لیڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی امپورٹنٹ مقام ہے, جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت مقام ہے. یا میں اور پھر اس میں جو اس میں ڈائیورسفیکیشن آنی ہے. یہاں مقصود بھائی بیٹھے ہیں آن دا فوڈ سائڈ, اسی طرح جو ایگریکلچر سائڈ پہ تو صرف یہ تھی کہ میں مے بی اٹس اے ون ٹائم کہ رائس کا ہمارا ہو گیا, بٹ ایگریکلچر از رائٹ ان آر, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے لیور میں ہے کہ اگر $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس سال کیوں نہیں $10 بلین کی ہونی چاہیے. اور آئی ٹی میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے پہلی دفعہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہ اگلے سال 4-4.5 بلین کیوں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے وہاں ریٹینشن اکاؤنٹ کی. اور یہ دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جو لیورز ہمارے ہاتھ میں ہیں, ان کی فائنینسنگ کیسے. اسی لیے میں ابھی بینکوں کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں اور ان کی دوبارہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو تو جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہماری ناکامی ہے کہ ہماری فسکل سپیس ہم نے, یا جو فسکل ڈسپلن ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country, and has to be private sector credit which has to come in. اور اسی لیے میں ان کو کہہ کر آیا ہوں کہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ کی طرف ہم نہیں جانا, لیکن ایگریکلچر فارمرز کو اپنے پیسے دینے ہیں, SMEs کو اپنے پیسے دینے ہیں آن کیش فلو بیسس, ناٹ کولیٹرل, کسی کے گھر گروی رکھوا کے, گاڑیاں گروی رکھوا کے نہیں رکھنا. اور بینکس ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں, اور ایسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اس قسم کی لینڈنگ کر سکتے ہیں. سو باقی بینکس کو سیکھنا چاہیے, اور اسی طرح آئی ٹی ہے اور باقی اور سیکٹرز ہیں. جی اب میں صرف 2-3 اور باتیں کہوں گا جی, اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ علی پرویز صاحب اور پھر چیئرمین FBR ان چیزوں پہ ضرور جو ہے وہ بات کریں. دیکھیے موتیوال صاحب, جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے, از آؤٹ دیئر. کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں, اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے, بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بیکاز اف وی ڈونٹ وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور, وچ از آل آف یو ان دا انڈسٹری اینڈ وچ از دا سیلریڈ کلاس. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, واپس وہیں جاتے رہیں. ریٹیلرز, بلڈرز اینڈ اور جو ڈیولپرز ہیں آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحبان کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا کی طرف لے کر جائیں گے, تاکہ اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لایا جا سکے. لیکن یا نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جی آپ یہ کر پائیں گے. جس طرح پہلے کہا گیا کہ 75 سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جو 75 سال سے چیزیں نہیں ہوئی, آر ہینڈ ہیز ناؤ بین فورسڈ, بیکاز ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, 1 سال تو ہم کر لیں گے. اس سال بھی سب آپ طبقے جو ہیں اور جو آپ کے ہیں, ان مائی ویو جائز آپ کی ڈسکشنز ہیں جو آپ نے رکھی ہیں.
لیکن ہم آگے کہاں جائیں گے؟ I think we are at the end of the road. If we don't expand the net and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کریں گے، جو نان فائلرز ہیں جو اس کو ہم لے گئے ہیں ایٹ پیونیٹیو لیولز، اگر انفورسمنٹ نہیں کریں گے، جو سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کا جو یہ فراڈ ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، ہمارے ہاتھ سے بھی اس میں ناکامی ہے اور اس میں ہم نہیں کر سکے، لیکن دوسری سائڈ پہ بھی یہی ایشو ہے۔ اور میں نے اس دن بھی ایک جو سارے دوست تھے ان کو بھی میں نے یہی کہا، آپ کو بھی میری یہی درخواست ہے، چیئرمین ایف پی آر یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے جتنے ٹیکس کے ڈٹرمنٹ ٹیکس ریفنڈز تھے جون 30 تک کے، اور موتی والا صاحب کو اس کا علم ہے، 1 جولائی کو 51 بلین روپیز آف ریفنڈز ور گیون بیک ٹو دا انڈسٹری، 51۔ آج جو آپ 18, 19, 20% پہ جو ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں، دیٹ ایڈس ٹو یور باٹم لائن، اور جو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ جو آپ کا آپریٹنگ پروفٹ ہے اس میں کیا ہے، تو یہ ہماری آپ کے ساتھ بالکل وعدہ ہے، آلسو ویری کلیئر گائیڈنس فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم اب ان چیزوں کو 8, 9 مہینے نہیں روکیں گے، جہاں ڈٹرمن ہوگا ہم آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے۔ اور چیئرمین صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیفرڈ والا ہے اس کا بھی کیا میکنزم بنا رہا ہے، یا اس سے پہلے علی پرویز صاحب ہی اس پہ ایکسپلین کریں گے، کیونکہ دیکھیں جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں وہاں تو ہم آپ کو، جیسے موتی والا صاحب نے بالکل صحیح کہا، جہاں پروسیسز ہیں وہاں تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کچھ چیزیں، ہم ہر چیز تو نہیں یہ کہہ سکتے آئمہ نے یہ بھی کر دیا، آئمہ نے یہ بھی کہہ دیا، جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بھی تو آپ کی ہم ہیلپ کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہم پوری طرح سے اس میں تندہی سے لگے ہوئے۔ The other thing is کہ جو before I hand it over to علی پرویز صاحب اور کیسر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس میں بالکل سپورٹ کریں گے، علی پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے، نہ ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو میں تو پہلے تنخواہ دار طبقے میں تھا، تو اب تو جو کچھ نیٹ آتا بھی تھا وہ بھی نہیں آ رہا، تو نہیں، لیکن سب ہیں اس میں ہم، تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ بجلی آپ کو مفت ملتی ہے، آپ کو اشارہ ملتا ہے، ہم سارے 3 کیبنٹ منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، میں بڑے آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ہم سارے یوٹیلٹی بلز، ساری پیمنٹس ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ اے ویری کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ، بیکاز یہ کئی چیزیں آتی ہیں، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از یہاں رک نہیں رہے ہیں بیکاز ہمیں اپنا ایٹ لیسٹ ایٹ دا فیڈرل لیول وی ہیو ٹو ریڈیوس آر ایکسپینڈیچرز۔ تو جتنے میں کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز چیئر کرتا ہوں، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جو رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے اس میں یہ دونوں منسٹر صاحبان جو ہے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں، وی آر گوئنگ منسٹری بائی منسٹری، وی آر گوئنگ اینٹی بائی اینٹی، اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو شو کر کے دکھائیں گے، بیکاز وی آر گوئنگ بائٹ سائز، بیکاز جیسے آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر ارشد صاحب نے 2019 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے رائٹ سائز کرنا ہے، اینڈ دیٹ رپورٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے، اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی وہ ایک کاوش کی تھی، لیکن آپ اگر پوری 43 منسٹریز کو لے آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو ناؤ وی ہیو 5 منسٹریز جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اس میں کچھ ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں، اس میں کچھ منسٹریز کو ہم مرج کریں گے، کچھ اینٹیز کو ہم ختم کریں گے، اور اس کا امپلیمنٹیشن پلان یہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کا بتدریج اس کا اعلان کرتے جائیں گے، اور پھر ہم امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے۔ جس طرح PWD کا جو محکمہ ختم کیا گیا ہے، وہ محکمہ کیوں ختم کیا گیا؟ وہ اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اس کی 3.5 بلین روپیز، اور آپ سب یہاں سینئر بزنس لیڈرز یہاں بیٹھے ہیں، وہ اتنا از نائدر ہیئر نار دیئر ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگ، جہاں 850 بلین سے گورنمنٹ آف پاکستان چلتی ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول، اگر 3-3.5 بلین روپے کا خرچہ کم بھی ہو جائے تو واٹس دا بگ ڈیل؟ اصل چیز جو ہے کہ جو وہاں جو پروجیکٹس ان کو ایلوکیٹ کیے جا رہے تھے، اس میں جو لیکیج تھی، اس میں جو کرپشن تھی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر۔ وہ آپ کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، اینڈ دیٹ از وائی دا پرائم منسٹر ٹک دیٹ ڈیسیژن، اینڈ دیٹ از وائی وی آر گوئنگ فارورڈ
in terms of reducing the size of the federal government, انشاءاللہ. اور ہم آپ کو یہ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم اب جا رہے ہیں اور منسٹری بائی منسٹری یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ون بگ بینگ اپروچ اور وہ ہو جائے, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو پھر خدا نہ خواستہ وہ 2019 والا چکر نہ ہو. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی چیمبر آف کامرس میں ممبران سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا پیمنٹ کا ایشو ہے, ہمیں برآمدات کو ماہانہ 4 ارب ڈالر تک لے جانا ہوگا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 75 سال میں ہم نے جو نہیں کیا وہ اب ہم کرنے پر مجبور ہیں. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. لوگوں کے تحفظات بھی جائز ہیں لیکن اب اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا بل آج قومی اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. تفصیل جان لیتے ہیں اظہر فاروق سے. جی اظہر. جی, قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام کو ہو رہا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ توہین عدالت آرڈیننس 2003 جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اگرچہ یہ بل اپوزیشن رکن نور علم خان پیش کریں گے توہین عدالت قانون 2024 کے حوالے سے اس کو منسوخی سے متعلق, لیکن اس بل کی حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے سپورٹ ہوگی تاکہ توہین عدالت کا یہ جو قانون ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو آج قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں یہ بل شامل بھی ہے اور نور علم خان جن کا تعلق JUI سے وہ یہ بل پیش کریں گے اور حکومت اس کو سپورٹ کرے گی. بہت شکریہ. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں ابو بکر نامی نوجوان پر تشدد کا واقعہ کیسے پیش آیا, وجوہات کیا تھی, یہ جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو اس وقت متاثرہ نوجوان کے ساتھ ہیں. بالکل دیکھیں, ڈیفنس کے علاقے میں ایک مرتبہ پھر بااثر شخصیات کی جانب سے قانون کی دھجیاں اڑانے کا واقعہ پیش آیا ہے. ڈیفنس فیز 5 میں ایک نوجوان پر سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے بدترین تشدد کیا گیا. ابو بکر صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے. ریگولر روٹین کے بیسس کے اوپر میں جم جاتا ہوں, میرے گھر کے قریب ہے. وہاں پہ یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا باہر نکلتے ہوئے. آج 25 سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج پورا ویک سٹارٹ ہو گیا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی اریسٹ نہیں ہوا ہے. یہ کس نے تشدد کیا ہے اور کیا بیسکلی یہ اعجاز حسین جاکرانی صاحب ہیں, MNA پیپلز پارٹی کا, ان کا بیٹا ہے حارث جاکرانی. اس کا میرا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں 2019 میں میری اس کے ساتھ ہوئی تھی, تو بڑے بیٹھ گئے تھے اور بڑوں نے دونوں کو سمجھا کے معاملہ حل کرا لیا تھا. جب بندوں نے مجھے اٹیک کیا تو پھر میں نے ان سے پلٹ کے سوال جواب کیے. میں نے اس دورانی لڑائی میں کہ بھائی کیوں مار رہے ہو, کیونکہ میں چوک گیا ایک دم سے, میرے ایک دم سے ہوا میرے ساتھ. تو اس میں مجھے کہنے لگے کہ حارث صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, جان سے مار دیں گے, آج کے بعد دکھوئے تو تم یہاں پہ. بعد میں جب میں نے کیمرے کی طرف نکالی تو ایک وڈز گاڑی کی نمبر پلیٹ آئی اور ایک جو کرولا آگے کھڑی ہوئی تھی اس کی نمبر پلیٹ نہیں آ سکی, اس میں میرے خیال سے نمبر ہی نہیں تھا. بالکل دیکھیں, درخشہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. جی.